آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں ایک نئی ریاست بنی، لیکن یہ طاقت یا صرف علاقے کی بنیاد پر نہیں تھی۔ یہ تو ایک نظریے، ایک مشن اور ایک باقاعدہ تحریری معاہدے پر قائم ہوئی۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر محمود احمد غازی کا ایک لیکچر ہے جو ریاست مدینہ کی تشکیل، اس کے دستور اور نظام پر بات کرتا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ پہلو ہے کہ یہ ریاست کیسے وجود میں آئی، خاص طور پر وہ دستاویز جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس نے کیسے مختلف گروہوں کو، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی ایک آپ کہہ لیں سیاسی اکائی میں شامل کیا۔ یہ اپنے وقت کے لحاظ سے بہت ہی الگ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ریاست کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں۔ کیا یہ کوئی پہلے سے سوچا سمجھا سیاسی منصوبہ تھا؟ نہیں، دیکھیں یہ سمجھنا اہم ہے۔ ڈاکٹر غازی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنیادی مشن تھا وہ ریاست قائم کرنا نہیں تھا۔ اچھا، جی، آپ کا اولین مقصد تھا اللہ کا پیغام پہنچانا، قرآن کی تعلیم دینا اور لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت یعنی تزکیہ نفس کرنا۔ تو پھر ریاست کا قیام وہ بعد میں اس مشن کے تحفظ اور اس کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک ضرورت کے طور پر سامنے آیا۔ یعنی حالات نے آپ کہہ رہی ہیں ریاست کی تشکیل کی طرف دھکیلا؟ ایک طرح سے جی، یوں سمجھے کہ اس وقت عرب کے اطراف میں تو بڑی سلطنتیں تھیں، روم، فارس، لیکن خود جو مرکزی عرب تھا وہاں کوئی متحدہ ریاست نہیں تھی، وہاں تو قبائلی نظام تھا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار؟ بالکل، ہر قبیلہ خود مختار تھا۔ البتہ مکہ میں قصی ابن کلاب کی وجہ سے ایک شہری ریاست کی ابتدائی شکل ضرور موجود تھی جس کے اپنے انتظامی شعبے تھے، اور اسی پس منظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بین الاقوامی تعلق بھی نظر آتا ہے۔ تو مدینہ میں ریاست کے قیام سے پہلے وہ کیا اقدامات تھے؟ کوئی معاہدہ وغیرہ ہوا؟ جی، ہجرت سے پہلے یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام، وہاں کے لوگوں کے ساتھ مکہ کے قریب عقبہ کے مقام پر 3 ملاقاتیں ہوئیں، وہ بہت اہم ہیں۔ عقبہ کی جی، خاص طور سے جو تیسری ملاقات تھی جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہتے ہیں، جی، اس میں تقریباً 72 یثربی باشندے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور آپ کی جان کی حفاظت کا عہد بھی کیا۔ اچھا، تو یہ صرف ایمان لانا نہیں تھا؟ نہیں، یہ باقاعدہ ایک سیاسی اور سماجی معاہدہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو وہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مکمل حفاظت کریں گے۔ جی، سمجھ گیا، جی بالکل، حفاظت کریں گے۔ تو یہ گویا ریاست کے قیام کا عملی پیش خیمہ تھا، ایک طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اسی معاہدے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو پہلا اور سب سے اہم کام ہوا وہ ایک دستاویز کی تشکیل تھی۔ دستاویز؟ جی، جسے ابتدائی ذرائع کتاب یا صحیفہ کہتے ہیں۔ یہ صرف کوئی زبانی بات نہیں تھی بلکہ تحریری شکل میں تھی۔ تحریری شکل میں؟ جی، اور بعض مغربی مورخین تو اسے انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور بھی کہتے ہیں۔ پہلا تحریری دستور، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس صحیفے میں کیا خاص باتیں تھیں؟ کیا لکھا تھا اس میں؟ اس میں کئی بہت اہم نکات تھے۔ پہلا تو یہ کہ مہاجرین یعنی مکہ سے آنے والے مسلمان اور انصار، مدینہ کے مسلمان اور جو بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، وہ سب مل کر ایک امت واحدہ ہیں۔ امت واحدہ یعنی باقی تمام لوگوں سے الگ ایک سیاسی اور معاشرتی وحدت، ایک کمیونٹی۔ دوسرا یہ کہ جو قبائل اس معاہدے میں شامل تھے انہیں اپنے اندرونی معاملات جیسے خون بہا یعنی دیت کی ادائیگی وغیرہ وہ اپنے پرانے دستور کے مطابق چلانے کی اجازت تھی۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ ہے، یعنی ایک مرکزی نظام بھی اور مقامی خود مختاری بھی۔ جی بالکل۔ یہ امت واحدہ کا تصور تو مسلمانوں کے لیے ہوا، لیکن مدینہ میں تو دوسرے گروہ بھی تھے، خاص طور پر یہودی قبائل۔ ان کا کیا بنا؟ ان کا اس نئے نظام میں کیا کردار تھا؟ کیا وہ بالکل الگ تھے؟ نہیں، یہی تو اس دستاویز کی سب سے آپ کہہ لیں منفرد بات ہے۔ اس میں غیر مسلم شہریوں بالخصوص یہودی قبائل کا بہت واضح طور پر ذکر کیا گیا اور انہیں معاہدے کا حصہ بنایا گیا۔ اچھا، ان کو بھی شامل کیا؟ جی ہاں، انہیں مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ دستاویز میں الفاظ ہیں لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، یعنی یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ بالکل، انہیں جان و مال کا تحفظ فراہم کیا گیا اور بدلے میں ریاست کے دفاع میں ان کی ذمہ داریاں بھی طے کی گئیں۔
وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی سیاسی کمیونٹی کا حصہ تھے۔ الفاظ ہیں امہ مال مؤمنین، مؤمنین کے ساتھ ایک امت، اگرچہ ان کی مذہبی شناخت الگ تھی۔ یہ تو واقعی بہت قابل غور بات ہے۔ ایک تحریری معاہدے میں اتنی وضاحت سے مختلف مذہبی گروہوں کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی جا رہی ہیں، وہ بھی 1400 سال پہلے۔ جی ہاں، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ انصاف کی فراہمی اور تمام شہریوں کے لیے یکساں امان، ذمۃ اللہ واحدہ، یعنی اللہ کا ذمہ سب کے لیے ایک ہے، اس پر بہت زور دیا گیا۔ جنگ اور امن کے فیصلے بھی اجتماعی ہوں گے۔ تو اس دستور نے ایک منتشر معاشرے کو کیسے جوڑا؟ عملی طور پر ریاست کی شکل کیا بنی پھر؟ یہ ریاست یوں سمجھیں ایک وفاق یا کامن ویلتھ جیسی تھی، جس نے مختلف قبائلی اکائیوں کو ایک مرکزی قیادت کے تحت اکٹھا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی 3 بنیادی کام کیے۔ 3 کام کون سے؟ پہلا، مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ ریاستی مرکز بھی تھی، سیکریٹریٹ بھی۔ دوسرا، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، یعنی بھائی چارے کا نظام قائم کیا تاکہ سماجی طور پر سب جڑ جائیں، استحکام آئے۔ اور تیسرا، اسی میثاق مدینہ کو نافذ کیا۔ ٹھیک، اور ریاست کا انتظامی ڈھانچہ کیسا تھا؟ مطلب روزمرہ کے کام کیسے چلتے تھے؟ دیکھیے، بتدریج ایک انتظامی ڈھانچہ بھی بنا۔ انصاف کے لیے قاضی مقرر ہوئے، دوسرے قبائل اور ریاستوں سے تعلقات کے لیے سفارت کاری کا نظام بنا۔ خطوط بھیجے گئے، معاہدے ہوئے؟ جی بالکل، خطوط بھیجے گئے، معاہدے ہوئے، دفاع اور معلومات یعنی انٹیلیجنس کا بھی انتظام کیا گیا۔ اور جو بات بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ جنگ کے دوران بھی انسانی اقدار کا بہت خیال رکھا گیا۔ جنگ میں انسانی اقدار؟ جی، میثاق کے اصولوں کے تحت عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مذہبی رہنماؤں اور جو لوگ لڑائی میں شامل نہیں ہیں ان کو نشانہ بنانے کی سختی سے ممانعت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ریاست مدینہ محض اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کی بنیاد ایک واضح الہامی مشن پر تھی۔ پہلے سے کیے گئے معاہدوں یعنی عقبہ کی بیعتوں پر، اور پھر ایک مفصل تحریری دستور یعنی میثاق مدینہ پر رکھی گئی۔ صحیح۔ اور اس دستور نے مختلف مذہبی اور قبائلی گروہوں کو ایک مرکز کے تحت جمع کیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ بالکل، یہ ایک ایسا ماڈل تھا جس نے روحانی رہنمائی کو عملی ریاستی ڈھانچے اور ایک واضح چارٹر کے ساتھ مربوط کیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اور شاید اس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے، کہ یہ ابتدائی تجربہ جس نے ایک کثیر المذہبی، کثیر القبائلی معاشرے کو ایک تحریری دستور کے تحت منظم کیا، اس نے آگے چل کر مستقبل میں ریاست اور شہریت کے تصورات پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی دعوت دی جا سکتی ہے۔